السلام علیکم دوستو، اٹس می کفیل خان جی۔ میں اس ٹائم یو کے اندر موجود ہوں اور آج جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ڈسکس کرنے والے ہیں۔ ٹاپک جو ہے وہ آج کا یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان کے اندر سے 60 لاکھ روپیہ 1 کروڑ لگا کے یو کے آئے تھے ہیلتھ کیئرنگ ویزے کے اوپر، اب ان لوگوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ آف یو کے کی طرف سے جو ہے وہ ای میلز جانا شروع ہو گئی ہیں کہ آپ جو ہے وہ 60 ڈیز کے اندر جو ہے وہ آپ کنٹری کو لیو کر دیں یا کنٹری چھوڑ دیں۔ اب یہ ای میلز کیوں آئی ہیں، ان کی بیسک وجہ کیا ہے، اور جو لوگ پاکستان سے اتنے زیادہ پیسے لگا کے آئے تھے اب ان کا یو کے اندر کیا سٹیٹس ہوگا، ان کے ویزے کا سٹیٹس کیا ہوگا، یا ان کے پاس جو ہے وہ الٹرنیٹ آپشن کیا ہے۔ تو آج یہ سارے ٹاپک لے کے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنے ڈپینڈنٹ بھی ساتھ لے کے آئے تھے، مطلب اپنے بیوی بچے بھی ساتھ لے کے آئے تھے، آگے جب یو کے میں پہنچے ہیں تو کافی ساری کمپنیز جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہوگی، بند کر دیا گیا، کمپنی جو ہے وہ بند ہوگی۔ جن کی کمپنیز تھی انہوں نے شارٹ ٹائم کے لیے بزنس کرنا تھا، پیسے بنانے تھے، ان لوگوں نے پیسے بنا لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان سے جو لوگ آئے ہیں، جو اتنے پیسے دے کے آئے ہیں، جب وہ ان کو فون کرتے ہیں اپنے ایجنٹس کو یا جس کو انہوں نے پیسے دیے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو آپ کو اتنے زیادہ پیسے دیے ہیں، 80 لاکھ روپے 1 کروڑ دیا ہے، تو اب ہمارا سٹیٹس یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ آف یو کے کی طرف سے ای میلز آ گئی ہیں کہ 60 دن کے اندر جو ہے وہ آپ اس کنٹری کو چھوڑ دیں، نہیں تو اس کے بعد آپ اللیگل ہو جائیں گے۔ اور اللیگل آلریڈی جو ہے وہ یو کے اندر اللیگل امیگرینٹس جو ہیں وہ ان کو روانڈا بھیجا جا رہا ہے، جو افریقہ کا آخری کونا ہے۔ سب سے پہلے آپ ڈسکس کرتے ہیں جی کہ جو لوگ 70-80 لاکھ دے کے آئے تھے، کمپنیز بند کیوں ہوئی، بند ہونے کی وجہ کیا ہوئی، اور اگر اب وہ پاکستان بھی واپس جانا چاہیں تو ان کے پاس کیا آپشن ہے، کیا وہ پاکستان جائیں گے یا یو کے اندر ہی اسٹے کریں گے یا کسی اور کنٹری میں جا سکتے ہیں۔ تو ترتیب سے ڈسکس کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ سکے کہ کیسے جو ہے وہ ہم اس چیز کو آخری موقع پہ، آخری ہمارے پاس جو ہے وہ چند ڈیز ہیں، ان کو ویزے کو ہم کیسے یوٹیلائز کر سکیں۔ پہلا آپشن آپ لوگوں کے پاس یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ ہائی لیول پہ جو ہے وہ یو کے اندر ہیلتھ کیئرنگ کی کمپنیز بند ہو چکی ہیں۔ جیسے ہی کمپنیز بند ہوئی ہیں، کیونکہ آپ جو ہے وہ یو کے اندر آئے تھے اس کیٹیگری ویزے پہ، ہیلتھ کیئرنگ ویزے پہ، جب کمپنی ہی بند کر گئی ہے یا چلی گئی ہے تو اب آپ کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ آپ کا سٹیٹس جو ہے جیسے ہی کمپنی شٹ ڈاؤن ہوئی، آپ کا سٹیٹس جی یہ ہوگا کہ اب آپ صرف 60 دن کے یو کے اندر مہمان ہیں، کیونکہ کمپنی آپ کی بند ہے، اور وہی کمپنی جس نے آپ کو سپانسر کیا تھا جو ہے وہ اب آپ کو لے کے مزید نہیں چل سکے گی۔ اگر آپ دوسری کمپنی میں جاب کرنا چاہیں تو یہ آپشن کیا ہوگا جی؟ دیکھیں، پاکستان سے آپ نے ایک کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جی کہ ہم اس کمپنی میں جو ہے وہ یو کے اندر جا کے جاب کریں گے، 8 گھنٹے جاب کریں گے، 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے کی، جو بھی آپ کا ایک ایگریمنٹ ہوا۔ اس کے بعد آپ کا ویزا آ گیا، ویزے کے بعد آپ یو کے پہنچ گئے۔ جب اب یو کے اندر جو ہے وہ کمپنیز بند ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سی او ایس جو لیٹر ہوتا ہے اس کے اوپر ایک کلیئر چیز لکھی ہوتی ہے کہ جب آپ یو کے جس کمپنی میں جا رہے ہیں آپ اسی کمپنی میں جاب کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی بھی کمپنی میں جاب نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہوتا ہے کہ جس بندے کو یو کے اندر، جس کمپنی کو گورنمنٹ آف یو کے جو ہے وہ سپانسرشپ لیٹر دیتی ہے کہ آپ بندے جو ہے وہ پاکستان سے یا دنیا سے کہیں سے بھی بلا سکتے ہیں، تو اس کے اندر کلیئرلی مینشن ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو جاب دینی ہوگی اور وہ اسی کمپنی میں جاب کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ جاب جو ہے وہ اس کمپنی کے پاس نہیں تھی، کمپنی بند ہوگی، تو اب آپ کے جو ویزے کا سٹیٹس ہے وہ کمپنی کے ساتھ ہی کلوز ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کمپنی کلوز ہوگی، کسی اور کمپنی میں جاب کرنے جائیں گے تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو ایک نیا پھر فریش سے کوئی سپانسرشپ ڈھونڈنا پڑے گا جو آپ کو نیا 3 سال کا یا 5 سال کا سپانسر دے، لیکن ود ان 60 ڈیز اٹ از امپوسیبل کہ آپ کو کوئی اتنا جلدی جو ہے وہ سپانسرشپ دے جی کہ آئیں آپ ہمارے پاس جاب کریں یا ہماری کمپنی جو ہے وہ آپ کو سپانسر دیتی ہے۔ تو یہ ایک لینتھی پروسیس ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ابھی آپ کے پاس 60 ڈیز ہیں تو آپ جو ہے وہ 10-20 دن کے اندر جو ہے وہ کوئی نیا سپانسرشپ ڈھونڈ لیں گے۔ یو کے اندر جو ہے وہ ایک پراپر قانون ہے کہ ایک دم سے جو ہے اگر آپ نے کوئی سپانسرشپ ڈھونڈنا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سپانسرشپ پہلے تو وہ کمپنی دیکھی جائے گی کہ جس کمپنی کے پاس آپ جا رہے ہیں کیا وہ اس طرح کے سپانسر کرتی ہے کہ وہ آپ کو جاب پہ رکھ لے یا آپ کو کام پہ لگا دے تاکہ آپ کو واپس پاکستان جانا نہ پڑے۔ تو ایسی کمپنیز بہت کم ہوتی ہیں یو کے اندر جو سپانسرز کرتی ہیں۔ یو کے اندر جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ پریفر یہی کرتے ہیں، گورنمنٹ بھی پریفر یہی کرتی ہے کہ جو یو کے اندر اس ٹائم لوگ موجود ہیں جو بے روزگار ہیں، آپ انہی لوگوں کو جو ہے وہ چانس دیں تاکہ وہ، ایک تو یہ ہے کہ یو کے اندر بے روزگاری ختم ہو، اور دوسرا جو یہ ہے کہ ہمیں باہر سے دوسرے کنٹری سے جو ہے وہ سپانسرشپ نہ کرنا پڑے۔ سپانسرشپ آپ کو پتہ ہے کہ کافی ایکسپینسو پڑتا ہے، لینے والا بھی جو ہے وہ اچھے خاصے پیسے دیتا ہے، اور جو سپانسر جو کمپنی ایشو کرواتی ہے اس کو بھی اچھے خاصے گورنمنٹ کو انٹرویوز دینے
دینے پڑتے ہیں, فیسز دینی پڑتی ہیں, ٹیکس دینے پڑتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کر کے اچھا خاصا جو ہے وہ خرچہ بنتا ہے. اب چلتے ہیں اس کی سولوشن کی طرف جی, کہ ہمارے پاس کتنے آپشن ہیں. میں آپ کو جو ہے وہ ایک, کیونکہ میں پاکستان کے اندر بھی ایڈوکیٹ ہوں, یہاں پہ بھی جو ہے وہ میں پریکٹس کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اپنی لا فرم کے ساتھ ایک, تو میں آپ لوگوں کو ایک اچھا مشورہ دوں گا جو آپ لوگوں کو کافی فائدہ دے گا. تو مشورہ یہ ہے جی کہ یا آپ نے پاکستان جانا ہے, اگر آپ اوور اسٹے کریں گے, آپ انلیگل ہو جائیں گے, تو پھر آپ کو روانڈا بھیج دیا جائے گا. اب آپ کے پاس آپشن کیا بچتا ہے؟ اگر تو اف یو آر ولنگ جی کہ میں آپ پاکستان نہیں جانا چاہتا ہوں, میرے جو 60 70 80 لاکھ ڈوب گئے ہیں, اب ان کا حل کوئی نہیں ہے. یا دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ ابھی آپ کے ہاتھ میں یو کے کا BRP کارڈ ہے, جب تک وہ ہے 60 ڈیز کی, آپ کو ای میل آئی ہے کہ 60 ڈیز کے اندر آپ نے جو ہے وہ چھوڑنا ہے یو کے کو, تو آپ آخری اٹیمپٹ یہ کریں کہ آپ جو ہے وہ کینیڈا کا وزٹ ویزا یہاں سے اپلائی کریں اور اس کے ساتھ اپنا BRP کارڈ لگائیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی آپ کے پاس BRP کارڈ ہے. تو اگر آپ یو کے کا BRP کارڈ لگا کے آپ وزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاسپورٹ کی جتنی لمٹ ہوگی اتنا ہی آپ کو جو ہے وہ ویزا گرانٹ کر دیا جائے گا. اگر آپ پاکستان جا کے کینیڈا کا ویزا اپلائی کریں گے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کو اتنا ایزیلی ویزا ملے گا, کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل ہے, ریسٹرکشنز ہیں پاکستان سے جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں. تو آپ نے یہ چانس لازمی اویل کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ بھی 60 ڈیز ہیں, آپ یہاں سے اپلائی کر دیں, بس آپ کی فائل کمپلیٹ ہو کے پروسیس میں چلی جائے, تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے جی کہ اس کے پاس یو کے کا BRP کارڈ ہے, یہ یہاں پہ ابھی رہ رہا ہے. ان کو تو اس چیز کا علم نہیں ہوگا کہ آپ کو ای میل آئی ہوئی ہے اور آپ نے 60 ڈیز میں جو ہے وہ یو کے چھوڑنا ہے. یہ بھی اپلائی کریں, ساتھ دوسرا آپشن آپ یہ بھی اویل کریں کہ آپ شینجن ویزا بھی اپلائی کریں, ٹھیک ہے. یہ دو آپشن آپ کے پاس جو ہے وہ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا آپشن بھی آپ لوگوں کے پاس ہے کہ آپ امریکہ کا بھی جو ہے وہ ملٹی نیشنل ویزا اپلائی کر سکتے ہیں 5 ایئرس کا, کہ وہ 5 ایئرس کا بھی مل جاتا ہے, 10 ایئرس کا بھی مل جاتا ہے. تو یہ آپ کے ہاتھ میں آخری بال ہے, جیسے کہتے ہیں کہ اب آپ اس پہ چھکا مار سکتے ہیں, باقی آپ کی قسمت یا تقدیر کہ آپ کو کہاں پہ لے کے جاتی ہے. ایز اے بردر, ایز اے ہونیسٹ جو ہے وہ میں ایک مشورہ یہی دے رہا ہوں کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے کینیڈا کا ویزا اپلائی کر دینا ہے یا شینجن ویزا اپلائی کریں. جو میں پریفر کرتا ہوں وہ پریفر میں یہ کروں گا کہ آپ نے جو ویزا اپلائی کرنا ہے وہ کینیڈا کا فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے, سیکنڈ پہ آپ USA کا رکھیں, کہ جب تک آپ کے پاس BRP ہے, کیونکہ 60 ڈیز کے بعد آٹومیٹیکلی آپ UK کے اندر جو ہے وہ انلیگل ہو جائیں گے. پھر آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ آپ اپنا بیگ اٹھا کے واپس جو ہے وہ اپنے ملک پاکستان چلے جائیں, یا جس کنٹری سے بھی آپ آئے ہیں. تو ہوپ سو کہ یہ اتنی, کیونکہ اس بارے میں مجھ سے کافی سارے کویشچن پوچھے گئے تھے جی کہ اب ہم کیا کریں. کافی سارے میرے جاننے والے, ایون کہ میرے 2-3 دوست بھی پاکستان سے آئے ہوئے تھے اتنے زیادہ پیسے لگا کے, تو اب کافی زیادہ پریشان ہے کہ ہمارے جو ہے وہ اتنے زیادہ پیسے ڈوب رہے ہیں, تو اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے. آپشن آپ کے پاس دو ہی ہیں, یا تو فل 4 جتنے ڈیز ہیں آپ جو ہے وہ کینیڈا کا ویزا اپلائی کر دیں, ٹھیک ہے. پھر اگر آپ پاکستان چلے بھی جاتے ہیں تو آپ کا جواب آ جائے گا, ٹھیک ہے. اگر آپ UK کے اندر کسی سے اپلائی کروا رہے ہیں تو اگر آپ پاکستان چلے بھی جاتے ہیں تو آپ اس سے رابطے میں رہیں, جب آپ کا ویزا آتا ہے تو پھر آپ پاکستان سے بھی ڈائریکٹلی کینیڈا جا سکتے ہیں یا USA جا سکتے ہیں. بہت انفارمیٹیو ویڈیوز تھی جو میں نے لازمی بنانی تھی, آپ کی خدمت میں لے کے پیش کرنی تھی, تو اس پہ لازمی عمل کریں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے. مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.